إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان بكم عليكم رقيبا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن لو أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه رواہ مسلم۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو جس کو چاہتا ہے اپنا مقرب بناتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے متقی بندوں میں شمار کر لیتا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو کامل نمونہ بنا کر، اسوہ حسنہ بنا کر، آخری نبی بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے سیرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم نے گزشتہ جمعہ کی طرح اس جمعہ میں بھی سیرت صحابہ کرام کے عنوان کو چوائس کیا ہے تاکہ ہمارے نوجوانوں کے اندر صحابہ کرام کی سیرت کو سن کر اور انہی کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اسی پس منظر میں ہم نے آج سیرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کر رکھا ہے۔ سامعین کرام، میں اور آپ پیدائشی طور پر مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان، ہمارے باپ بھی مسلمان، ہمارے دادا بھی مسلمان، ہمارے پردادا بھی مسلمان، اور اسلام ہمارے گھروں میں نظر آتا ہے۔ جیسے ہی ہمارا بچہ آنکھیں کھولتا ہے تو اسلام نظر آتا ہے، ماں باپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، گھر میں تلاوت کو دیکھتا ہے اور اسلامک ماحول اس کو دیکھتا ہے، اور اس کے پاس اسلام کی وہ اہمیت جو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی ویسی اہمیت پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ جو اہمیت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی ویسی اہمیت تو اس کے پاس نظر نہیں آتی ہے۔ جو اہمیت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اسلام کی تھی ویسی اہمیت ہم اپنے گھروں میں پیدا نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ ماحول اور وہ اہمیت اپنے بچوں کے ذہنوں میں پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم
ان صحابہ کرام کی زندگی کو سنتے رہیں اور ان کے ماضی کو ہم ماضی کے دروازوں کو کھولتے رہیں، ان کے ماضی کی کتابوں کے اوراق کو پلٹتے رہیں، تو ممکن ہے تھوڑا سا دل بھی ہمارا نرم ہو جائے اور تھوڑا سا ہمارا ایمان بھی تازہ ہو جائے۔ اسی پس منظر میں ہم نے اس ٹاپک کا انتخاب کر رکھا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی ہی کی شان ہے کہ وہ کسی فرش پر رہنے والے کو وہ آسمان کی بلندیوں پر لے جاتا ہے صرف اور صرف ایمان کی وجہ سے۔ حضرت سلمان فارسی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک حبشی غلام تھے، یعنی ان کے باپ دادا پردادا حبش سے یہاں پر مکہ آئے ہوئے تھے، اور مکہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، لیکن نسل کے اعتبار سے آپ حبش کے رہنے والے تھے، جس کی وجہ سے عربوں کا رنگ عام طور پر گورا ہوا کرتا تھا، گندمی ہوا کرتا تھا، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ چونکہ وہ نجاشی سے تعلق رکھتے تھے، حبش سے تعلق رکھتے تھے، تھوڑا سا مدھم تھا کلر، اور تھوڑا سے سیاہ ٹائپ کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ امیہ بن خلف کے غلام تھے، اور جس کی غلامی میں رہ رہے ہیں وہاں پر دن رات بس کام کرتے رہتے تھے، باغ میں رہتے تھے، کھیتوں میں رہتے تھے، شہر کے باہر رہتے تھے، گاؤں میں آتے، مکہ میں آتے تو دن بھر کام لگا ہوا رہتا تھا۔ اسی طرح غلامی کی زندگی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگ بھگ 30 سال کی کاٹ دی، 30 سال کی کاٹ دی، اور 30 سال کے جب ہو جاتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ایک نبی آئے ہوئے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے نبی اللہ کی بات کرتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے نبی جنت کی بات کرتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے نبی جہنم کی بات کرتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اور ایک دنیا آنے والی ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ قبر میں بھی ہمیں سوال جواب دینا ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ حشر کا میدان بھی آنے والا ہے۔ بے شمار چیزیں ان کو سننے میں آتی ہیں۔ جب انہوں نے غلامی کی زندگی میں جنت کے بارے میں سنا، جہنم کے بارے میں سنا، عذاب قبر کے بارے میں سنا، حشر کے بارے میں سنا، تو ان کا دل بھی نرم ہو گیا۔ انہوں نے سوچا چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو سن کرتے دیکھیں۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا، اور جیسے ہی سن لیتے ہیں تو زندگی بدل جاتی ہے، اندر کی زندگی بدل جاتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 7ویں آدمی ہیں جو ایمان کا اعلان کر رہے ہیں۔ ابھی 6 لوگ ہی اسلام قبول کیے ہوئے تھے، اور اسی 6 لوگوں کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ نے سن لیا کہ بھئی یہ ایمان یہ ہے، جنت یہ ہے، جہنم یہ ہے، نبی یہ ہے، تو فوراً اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کر لیا تو آقا امیہ بن خلف کو پتہ چلا کہ یہ مکہ میں اسلام قبول کر چکے ہیں، تو وہ اللہ کے رسول کا دشمن تھا، وہ نبی کا دشمن تھا، مسلمانوں کا دشمن تھا، اور یہ اللہ کی باتیں کرنے والوں کا دشمن تھا۔ اس نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ڈھانا شروع کیا، ظلم اس طرح کر رہا ہے کہ وہ گرم ریت پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا رہا ہے، اور گرم ریت پر لٹا کر پاؤں میں رسی باندھ کر بچوں کو دے رہا ہے۔ وہ بچے بلال رضی اللہ تعالیٰ گھسیٹتے ہوئے گلی گلی گھوم رہے ہیں، اور عذاب یوں دے رہا ہے کہ آپ کو گرم ریت پر لٹا کر کبھی آپ کے سینے پر چٹان رکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوائے احد کے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، سوائے لا الہ الا اللہ کے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، صرف لا الہ الا اللہ کلمہ دہراتے جا رہے ہیں۔ غور کریں دوستو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ فضیلت بھی نہیں معلوم تھی جو اللہ کے رسول لا الہ الا اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، ان کو معلوم نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اسی کلمے پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہمیں تو نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا کہا۔ تو سنو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، اے ربی علمنی شیئا اذکرک بہ وادعوک بہ،
परवरदिगारा तू मुझे कोई ऐसा कलमा सिखा, कोई ऐसी दुआ सिखा, उस दुआ के ज़रिए मैं तेरा जिक्र करता रहूँ, उस दुआ के ज़रिए मैं तेरे तुझे याद करता रहूँ और जो है तेरे याद को मैं जो है दोहराता रहूँ, बस कुछ कलमात मुझे सिखा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, कुल या मूसा, ऐ मूसा, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, ऐ रब्बी कुल्लु नास यदऊका बिही, दुनिया में सारे लोग यही पढ़ते रहते हैं और सब लोग पढ़ते रहते हैं, तो मैं भी यही पढ़ूंगा तो उनमें मुझ में फ़र्क क्या रहेगा? जब सब यही पढ़ते हैं मैं भी वही पढ़ूंगा तो इम्तियाज़ क्या नज़र आएगा? नहीं, ये सब पढ़ते हैं लिहाजा मुझे सब पढ़ने वाला कलमा नहीं चाहिए, कुछ और मुझे चाहिए, कुछ और बातें मुझे अल्लाह सिखा दे। तब अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, मूसा, सातों आसमानों को और सातों आसमानों में रहने वाली फरिश्तों की शक्ल में मखलूक को और सातों ज़मीनों को, सातों ज़मीन में रहने वाले इंसानों को, पहाड़ों को, समंदरों को, दरियाओं को, झाड़ों को, सबको अगर ये पूरे मिलाकर एक पलड़े में रख दिया जाए और ये ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा एक पलड़े में रखा जाए तो सातों आसमान और सातों ज़मीनों से भरा हुआ पलड़ा हल्का हो जाएगा, लेकिन एक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का भारी हो जाएगा। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिखा दिया। गौर करें, यही कलमा हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला दोहरा रहे हैं। मारता है उमैया बिन खल्फ, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, हंटर मारता है, अहद अहद कहते हैं, धूप में खींचता है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, उनको आग पर लिटा रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं। वो कलमा जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिखाया था और सातों आसमानों से बढ़कर कहा था, सातों आसमानों से बढ़कर कहा था, वो कलमा दोहरा रहे हैं बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और जानते हैं आप, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला पर जुल्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और वहाँ से गुजरते हैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जब वहाँ से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुजरते हैं, बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जुल्म होता है, उमैया बिन खल्फ मारता है, पीटता है, कोड़े बरसाता है, तो आह की चीखें निकलते हैं, दर्द की चीखें निकलते हैं, कर्बनाक आवाज़ निकलती है। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला बेचैन हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल साकर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, बिलाल ने कलमा पढ़ा है और उसका आका जुल्म कर रहा है, जब तक उनको मैं आज़ाद नहीं करूँगा मुझे चैन नहीं मिलता, मैं उनको आज़ाद नहीं करता उस वक्त मुझे चैन नहीं मिलता। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, अबू बकर अगर माजरा ये है तो जाओ जाकर आज़ाद कर दो। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उमैया बिन खल्फ के पास जाते हैं, जाकर कहते हैं कि उमैया इस गुलाम को क्यों जुल्म करता है, आज़ाद कर दो, छोड़ दो, मैं इसको खरीदना चाहता हूँ, मैं इसको खरीदना चाहता हूँ। तो उमैया बिन खल्फ ने बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ऐसी हकीर बात उसने कही और उसने कहा, ये गुलाम जिस बिलाल को तुम खरीदने आए हो, इसकी हकीकत मेरे पास, इसकी हकीकत मेरे पास मेरे ऊँटनी के मेंगनी के बराबर भी नहीं है। नाउज़ बिल्लाह, यानी बिलाल रज़ी अल्लाह तआला को हकीर बता रहा है, इस गुलाम की कीमत मेरे पास मेरे ऊँटनी के मेंगनी के बराबर भी नहीं है, लेकिन मैं इसको फिर भी नहीं तुम्हें बेचूंगा। अगर इतना सोना तुम दोगे तो फिर मैं तुम्हें बेचूंगा, इतना सोना अगर दोगे तो मैं बेचूंगा। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ऐ उमैया तुम कहते हो कि इस बिलाल की कीमत तुम्हारे पास तुम्हारे ऊँटनी के मेंगनी के बराबर भी नहीं, तुम इतना सोना मांग रहे हो, अगर इनके बदले में इतना सोना मांगते तब भी मैं तुमको देता, उनको आज़ाद करता, इसलिए कि उनकी अहमियत मेरे पास बहुत ज़्यादा है। तुम इतना सोना बोल रहे हो, अगर इतना मांगते तो भी मैं कोशिश करके लाता और इनको आज़ाद करता। उसके बाद जो है 40,000 दिरहम जो है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उमैया बिन खल्फ को दे दिया और देकर बिलाल रज़ी अल्लाह तआला को लेकर हाथ पकड़कर हाथ को बोसा देते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए।
اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے، ان کی خدمت کرتے رہے اور ان کا گھر کا کام کرتے رہے۔ ہر وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس رہتے تھے۔ اگر وضو کرنا پڑتا تو لوٹا لا کر دیتے تھے، اگر پانی کی ضرورت پڑتی تو لوٹا لا کر دیا کرتے تھے، اگر کچھ کھانے کی ضرورت پڑی بازار سے خرید کر لایا کرتے تھے۔ اتنے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو گئے کہ آپ نے گھر کے سارے کام بلال رضی اللہ عنہ کو حوالے کر دیا، سونپ دیا۔ یعنی گھر میں کھانا ہے نہیں، بلال رضی اللہ عنہ انتظام کرتے تھے۔ اگر کوئی مہمان آتا باہر سے آتا تو بلال رضی اللہ عنہ کہتے کہ بلال دیکھو ان کے کھانے کا انتظام کرو، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات کے پاس جاتے، جس کے پاس کھانا ہوتے لا کر رکھ دیا کرتے تھے۔ اتنے گھر کے قریب ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد ہجرت کا موقع آتا ہے، اور ہجرت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، معراج کی معراج میں اللہ کے رسول کو بلایا، اور اس کے بعد 5 نمازوں کا حکم دے دیا، اور اللہ کے رسول واپس آتے ہیں، اور پھر مدینے کی ہجرت ہوتی ہے۔ مدینے کی ہجرت ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہجرت کر کے چلے گئے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور وہاں پر جانے کے بعد اب سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ کو ایک صحابی انصاری صحابی کے ساتھ بھائی بنا دیا، اور ان کے پاس وہ رہنے لگے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول فجر میں اٹھنے سے پہلے کون آ کر اٹھایا کرتے تھے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر گھر میں اٹھایا کرتے تھے۔ فجر سے پہلے اللہ کے رسول آ کر ان کو اٹھایا کرتے تھے۔ جب اذان کا مسئلہ آیا، صحابہ کرام سے مشورہ ہوا کہ اذان کیسے دی جائے، لوگوں کو نمازوں کے لیے کیسے بلائی جائے۔ کسی نے کہا ناقوس بجایا جائے، کسی نے کہا آگ جلائی جائے، کسی نے کہا کسی بڑے پتھر پر جھنڈا چڑھایا جائے، کسی نے کہا بانسری بجائی جائے۔ سب لوگوں نے الگ الگ مشورہ دیا۔ اللہ کے رسول کسی کے مشورے کو قبول نہیں کیا۔ صحابہ اپنے گھر جاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ ایک صحابی رات میں خواب دیکھ رہے ہیں کہ خواب میں بازار میں گھوم رہے ہیں، بازار میں ایک آدمی بانسری بیچ رہا ہے۔ اس سے پوچھا بھئی بانسری مجھے بیچو گے؟ تو اس نے کہا بانسری لے کر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس خواب میں بانسری بیچنے والے نے کہا کیا میں تم کو اس سے بیٹر کلمات نہ سکھاؤں؟ کہا کیوں نہیں، ضرور سکھائیں۔ تو اس نے اذان سکھائی۔ صحابی نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں، دوڑتے دوڑتے نبی کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، یہ خواب میں کلمات کو سیکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تم نے سچا خواب دیکھا ہے، یہی اذان کا طریقہ ہوگا۔ کہا بلال اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو کر اذان دینا شروع کر دو۔ جنہوں نے خواب دیکھا ہے وہ تمہارے پیچھے کھڑے رہیں گے، اور آپ آ کر کھڑے رہنا، اور تم دھیرے دھیرے کلمات کو بولنا، اور بلند آواز سے کلمات دہرانا شروع کر دینا۔ اس وقت دنیا کی سب سے پہلی اذان بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے درمیان میں دی، صحابہ کرام کے درمیان میں دی، اور اس کے بعد ہمیشہ آپ ہی اذان دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مؤذن بنا دیا۔ یاد رکھیں، مؤذن اگر بنایا تو ان کا مقام مرتبہ گھٹا نہیں بلکہ بڑا۔ اگر کوئی اذان دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی 12 سال تک اذان دیتا ہے تو جنت پکی ہے۔ ماشاءاللہ، اگر کوئی 12 سال تک اگر اذان دیتا ہے تو جنت اس کے حق میں اللہ لکھ دیتا ہے۔ اور اذان دینے والا کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب سے بڑی گردن والا ہوگا، عزت والا ہوگا، احترام والا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کہا وہ بلال رضی اللہ تعالی اذان دے رہے تھے، اور اتنی پیاری اذان دیتے تھے کہ گلی محلے کی عورتیں اپنے گھروں سے نکل کر باہر آ جاتے تھے۔ اللہ کا رسول نکل کر مسجد کی طرف آ رہے تھے، بلال رضی اللہ تعالی اذان دے رہے تھے، لوگ جوق در جوق نکل کر آ رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو سن کر مسکرایا، اور مسکرا کر کہا کہ دیکھو جب اذان دیتا ہے مؤذن تو اس کی آواز جتنے درخت سنیں گے وہ سارے درخت قیامت کے دن گواہی دینے والے ہیں، جتنے پتھر سنتے ہیں وہ سارے پتھر قیامت دن گواہی دینے والے ہیں، جتنے کنکر سنتے ہیں وہ سارے کنکر گواہی دینے والے ہیں، اور اس اذان کو سن کر جتنے لوگ آتے ہیں ان تمام کی گواہی قبول کی
جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز کو سن کر مسکرایا اور مسکرا کر جو ہے صحابہ کرام کو یہ خوشخبری سنائی۔ اور یاد رکھیں یہی وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہی وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے واپس لوٹ کر آ کر کہا، بلال تم کون سا کام کرتے ہو، تم کون سا عمل کرتے ہو؟ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کے چلنے کی آواز سنی ہے، میرے آگے آگے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ میں نے سنی ہے، تم کیا عمل کرتے ہو؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے اللہ کے رسول میں کوئی بڑا عمل نہیں کرتا ہوں، جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے۔ اللہ کے رسول نے مہر لگا دیا کہ ہاں یہ اچھا ہے، کرنا چاہیے۔ یہی وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو فجر سے پہلے نبی کے پاس آتے ہیں، دروازے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کھٹکھٹانا چاہتے ہیں، لیکن سوچتے ہیں اگر میں کھٹکا ماروں گا نبی کو تکلیف ہو سکتی ہے، نبی کو جو ہے دکھ ہو سکتا ہے، نبی کی نیند میں خلل ہو سکتا ہے، فجر کے لیے اٹھانا بھی ہے، فجر کے لیے آپ کو اٹھانا بھی ہے۔ تو سوچا کیسے اٹھاؤں، کیا کہہ کر میں اٹھاؤں؟ اچانک ان کی زبان سے کلمات نکلے فجر سے پہلے، اللہ کے رسول کو اٹھانے سے پہلے، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، اس طرح کی وہ کلمات نکالتے ہیں۔ 6 سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو سنا، حجر مبارک سے باہر نکل کر کہا، بلال تم نے اتنے اچھے کلمے کہہ کر مجھے اٹھایا کہ ان کلمات کو اذان کا حصہ بنا دیا جائے، ان کلمات کو فجر کی اذان میں ایڈ کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کے کلمات میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ بڑھا دیا۔ یہی وہ کلمات ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیامت تک بولے جائیں گے، قیامت تک ادا کیے جائیں گے۔ اور دنیا میں 24 گھنٹے اذان ہوتی رہتی ہے، اب یہاں اذان ہوتی ہے، گھنٹے کے بعد وہاں، اس کے بعد اور ایک وہاں، اس کے بعد وہاں، ساری دنیا میں اذان ہوتی ہے۔ ہر جگہ جو ہے الصلاۃ خیر من النوم کا کلمہ بلند کیا جاتا ہے، ہر جگہ بلال رضی اللہ تعالیٰ کی اذان کو جو ہے دہرایا جاتا ہے۔ یہی وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے کے سارے جنگوں میں شریک رہتے ہیں، غلام تھے۔ اتنا بڑا مقام اللہ نے ان کا عطا کیا کہ وہ جنگوں میں شریک ہو رہے ہیں۔ جنگ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور اسی جنگ بدر میں ان کا آقا جو ظلم کیا کرتا تھا وہ بھی امیہ بن خلف آیا ہوا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے کہا، میرے اس آقا کو کوئی نہ مارے، میں بدلہ لینے والا ہوں، اس لیے کہ جب میں اسلام قبول کیا تھا تو مجھ پر ظلم کرتا تھا، مجھے آگ پر لٹا کرتا تھا، مجھے گرم ریت پر لٹا کرتا تھا، مجھ پر کوڑے برسا کرتا تھا، اس کو کوئی نہ مارے، میں اس کو مارنے والا ہوں۔ جنگ بدر میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آقا ظلم کرتا تھا اس کو جو ہے ختم کر دیا اور کہا، آج میرے سینے کو ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، آج میرے سینے کو ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے۔ جنگ بدر میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بدلہ لے لیا۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اذان دے رہے ہیں۔ اور جانتے ہیں آپ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے احکامات میں نرمی آتی ہے۔ ایک مرتبہ سفر میں تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات میں دیر تک سفر کرتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دن میں دھوپ رہتی ہے، زیادہ سفر نہیں کر سکتے ہیں، رات میں چھاؤں رہتی ہے، ٹھنڈی ہوا چلتے رہتی ہے۔ کہا جو ہے اب رات کا سفر لمبا طے کیا، اور آدھی رات تک سفر کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا ہم تھک چکے ہیں، یہاں آرام کریں گے، یہاں آرام کریں گے۔ اور سارے کے سارے صحابہ کرام سے کہا کہ تم سو جاؤ۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، بلال میں بھی سونے جا رہا ہوں، یہ سارے ساتھی سونے جا رہے ہیں، لیکن تم جاگنا، اور تم جاگ کر ہم کو فجر میں اٹھانا، تم جاگ کر ہمیں فجر میں اذان دے کر اٹھانا۔ کیوں؟ جب ہم مدینے میں رہتے ہیں تمہیں اٹھایا کرتے تھے، الصلاۃ خیر من النوم کہہ کر ہمیں بیدار کرتے تھے، اب ہم سفر میں ہیں، تو ہی ہمیں جو ہے بیدار کرنا۔ اللہ کے رسول سے کہا، ہاں اللہ کے رسول میں جاگوں گا اور جاگتے رہوں گا، اور آپ کو فجر کے لیے میں بیدار کروں گا، آپ سب سو جائیں۔
اللہ کے رسول سو گئے، صحابہ کرام سو گئے، اور بلال رضی اللہ عنہ نے اونٹ کو بٹھایا اور بٹھا کر جو ہے ادھر جدھر سورج نکلنے والا ہے اس طرف چہرہ کیا اور ذکر کرتے بیٹھ گئے، ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، اور جو ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ آپ بھی سفر سے آئے ہوئے تھے، سفر کی تھکان دھیرے دھیرے آنکھوں پر غالب آتی گئی اور دھیرے دھیرے آنکھ بند ہو گئی اور بند ہو کر گہری نیند میں چلے گئے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ بھی جو ہے گہری نیند میں چلے گئے، اور اتنی گہری نیند صحابہ کرام بھی سو گئے، اللہ کے رسول بھی سو گئے، بلال رضی اللہ تعالیٰ بھی سو گئے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے اور سورج کی روشنی سے اللہ کے رسول بیدار ہوتے ہیں۔ بیدار ہو کر فوراً کہا، بلال کیا ماجرا ہے، تم نے ہم کو نہیں اٹھایا؟ تو بلال رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، جس رب نے آپ کو سلایا تھا اسی رب نے مجھے بھی سلایا ہے، جس رب نے آپ کو نیند جو ہے غالب کر دیا اسی رب نے مجھ پر نیند پر غالب کر دیا۔ میں بیٹھا رہا اللہ کا ذکر کرتا رہا، ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہیں، میری آنکھیں کب بند ہوئیں مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ کے رسول مسکرائے اور کہا، ٹھیک ہے چلو یہاں سے نکل کر جائیں گے، اور آگے جا کر پھر وضو کیا اور سارے کے سارے صحابہ کرام نماز پڑھے۔ تب صحابہ کرام نے کہا، بلال رضی اللہ تعالیٰ کو یہ سو جانا بھی رحمت تھا۔ کیوں؟ اگر ان کے سو جانے سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر ہم کوئی نماز میں سو جاتے ہیں، مس ہو جاتی ہے، تو کیا کرنا، یہ حکم معلوم ہوا ہم کو۔ اگر یہ بلال نہیں سوتے، ٹائم پر اٹھ جاتے، تو نماز مس ہونے کی صورت میں کیسے پڑھنا، کیا پڑھنا نہیں پڑھنا، یہ حکم نہیں معلوم ہوتا تھا۔ لیکن چونکہ بلال رضی اللہ عنہ سو گئے، اللہ کے رسول بھی سو گئے، اور اس کی وجہ سے آپ پتہ چلا کہ اگر نماز ہونے سے پہلے ہم سو جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، تو نماز کب پڑھنا، کیسے پڑھنا، یہ حکم بھی ہم کو پتہ چلا۔ جو ہے صحابہ کرام بلال رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، یہی وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں اذان دیتے رہے، جب نبی کا انتقال ہو جاتا ہے اتنے غم میں آتے ہیں، اور جب بھی وہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ پہنچتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، غم آتا ہے ان کو اور رونا آ جاتا ہے ان کو، پھر جو ہے ہوش آتا ہے، پھر اذان دیتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، پہنچ کر پھر جو ہے رونے لگ جاتے ہیں، ہچکیاں لینے لگتے ہیں، یہاں تک کہ اذان کو چھوڑ دیتے ہیں، اذان کہنا چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ اذان جب بھی کہتے ہیں تو ان کو رونا آ جاتا ہے، نبی کی یاد آ جاتی ہے اور اذان انکمپلیٹ ہو جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بار بار ستا رہی ہے۔ صحابہ کرام سے کہا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا، اے امیر المومنین، میں مدینے میں رہوں گا، جب اذان ہوتی رہے گی میں بے قابو ہو جاتا ہوں، لہذا یہاں رہنا نہیں چاہتا، میں یمن کو جانا چاہتا ہوں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اگر آپ یمن ہی کو جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جا سکتے ہو، کیونکہ آپ کو یہاں پر رہنے میں جو ہے دقت ہو رہی ہے، جب اذان ہوتی ہے تو آپ بے قابو ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ 6 مہینے وہاں پر رہے، خواب میں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جیسے خواب میں دیکھا اللہ کے رسول وسلم کو، پھر اللہ کے رسول یاد آ گئے، پھر نکل کر مدینہ آ جاتے ہیں، نکل کر مدینہ آتے ہیں، مدینے پہنچ کر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے چھوٹے اللہ کے رسول کے نواسے آپ کے پاس آتا کر کہتے ہیں کہ اے بلال، جب ہمارے نانا تھے آپ اذان دیا کرتے تھے، اب نانا چلے گئے تو آپ نے اذان دینا چھوڑ دیا، اذان ذرا سنائیے ہم کو، اذان دے کر نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، اذان شروع کر دیتے ہیں، چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے اذان شروع ہو گئی مدینے میں آواز پہنچ جاتی ہے، عورتیں نکل کر باہر آ رہی ہیں، بچے نکل کر باہر آ رہے ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ نبی کا زمانہ پھر واپس لوٹ کر آیا ہے، نبی کا زمانہ پھر واپس لوٹ کر آیا ہے۔ تب بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کو پہنچے تو پھر دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ یعنی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 جو ہے بلند مرتبے والے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ یا سیدی کہتے ہیں، اے میرے سردار۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 بر اعظم کے خلیفہ ہیں، 3 بر اعظم کی خلافت انجام دینے کے ساتھ ساتھ بھی غلامی کی زندگی سے ابھرنے والے صحابی کو یا سیدی، اے میرے سردار کہتے ہیں۔ اتنا بڑا مقام دیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔
پتہ یہ چلا کہ اسلام نسب نہیں دیکھتا، اسلام خاندان نہیں دیکھتا، اسلام رنگ روپ نہیں دیکھتا، اسلام قبیلہ نہیں دیکھتا، اسلام عمر نہیں دیکھتا، اسلام جو ہے شکل نہیں دیکھتا، اسلام رنگ روپ نہیں، اسلام تقوی دیتا ہے۔ اسلام تقوی دیکھتا ہے، جس کے پاس تقوی ہے وہ غلام سے بڑھ کر خلیفہ کا امیر بھی بن جاتا ہے، خلیفہ کا سید بن جاتا ہے۔ تو یہ بلال رضی اللہ عنہ زندگی 30 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا، پھر 30 سال تک اسلام کی زندگی بسر کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد نکاح کیے، اور اولاد بھی اللہ نے عطا فرمائی، اور پھر اللہ سے انتقال کے بعد بس اللہ کے رسول کو یاد کرتے رہے، اسی غم و علم کی زندگی میں آپ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے ناظرین سامعین کہ ایک آدمی ایمان قبول کر لیتا ہے، اس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا جائے گا اتنا ہی وہ اللہ کا مقرب بندہ بنتا جائے گا، اللہ کا قریب بندہ بنتا جائے گا۔ جس کے پاس ایمان کمزور ہے وہ بادشاہ کا بیٹا ہونے کے بعد اللہ کے پاس کوئی اس کا مقام نہیں، مالدار ہونے کے بعد اس کا مقام نہیں، خوبصورت ہونے کے بعد اس کا مقام نہیں، یہ ساری خوبصورتی دنیا والوں کے پاس، اللہ کے پاس نہیں۔ حسن و جمال اللہ کے پاس قابل قبول نہیں، حسب نسب اللہ کے پاس قابل قبول ہے، صرف تقوی اللہ کے پاس قابل قبول ہے۔ ہم اللہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی طرح ہمیں قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ایمان کو ویسے تر و تازہ رکھے جیسے بلال رضی اللہ عنہ کی ایمان تر و تازہ رکھا کرتا تھا۔ ہمیں بھی آنے والے مصائب کو برداشت کرنے، صبر کرنے کی توفیق عطا فرما جیسے بلال رضی اللہ عنہ صبر کرتے تھے اور مقابلہ کرتے تھے۔ باری تعالی ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، قرض کے بلاؤں سے محفوظ فرما، بیماریوں سے محفوظ فرما، بلاؤں سے محفوظ فرما، دکھ درد سے محفوظ فرما، اور ہر قسم کی حاسدوں سے محفوظ فرما۔ باری تعالیٰ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، ہماری ماؤں بہنوں کی حفاظت فرما، ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ باری تعالیٰ ہر قسم کے شیطان کے ورغلے سے محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔